السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کا نام چوتھے نمبر پر آیا ہے۔ آپ کے ابتدائی حالات: آپ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ والدین کی طرف سے آپ ہاشمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ ابھی 10 برس کی عمر تھی کہ اسلام قبول کر لیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت میں رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائی تو اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بستر پر ہونے کا حکم دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، لیکن شیر خدا نے اس حکم کی بخوشی تعمیل کی۔ 3 دن تک مکے میں رہ کر امانتیں امانت داروں کو پہنچائی اور پھر اکیلے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بدر کی جنگ میں قریش کا مشہور سردار آپ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ غزوہ احد میں بھی بہادری کے جوہر دکھائے اور غزوہ خندق کے موقع پر عرب کے مشہور مشرک پہلوان عمرو بن عبدود کو قتل کیا۔ آپ نے خیبر کے موقع پر قلعہ خموس کا بھاری دروازہ اکھاڑ پھینکا اور وہاں کے یہودی سردار مرحب کا خاتمہ کر کے قلعہ فتح کیا۔ اس بنا پر آپ کو خیبر شکن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بیت رضوان میں بھی شامل تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی۔ فتح مکہ میں اور غزوہ حنین میں بھی شرکت کی، لیکن آخری غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے میں اپنا قائم مقام اور نائب مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے میں شرکت نہ کر سکنے پر غمگین ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مدینے میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ تنگ دست تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الگ گھر کا بندوبست کیا۔ مہر کے لیے بھی مال نہ تھا، صرف ایک ذرہ تھی اور ایک گھوڑا تھا۔ ذرہ 480 درہم میں بیچی گئی، اسی سے مہر بھی ادا کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ضروریات کے لیے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر، ایک مشکیزہ، ایک چکی، 2 گھڑے اور چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی عنایت کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا، خیر و برکت کی دعا دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بہت پسند تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، ہمیں اس کے ملنے کی توقع تھی۔ پھر کہا گیا کہ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا کیا اور انہی کے ہاتھوں میں فتح حاصل ہو گئی۔ صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی تفصیل حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ رات
لوگوں نے بڑی بے چینی سے گزاری کہ دیکھیں کل صبح کس کو جھنڈا عطا ہوتا ہے۔ پھر صبح ہوئی تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے۔ ہر ایک کو امید تھی کہ یہ جھنڈا اسے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس بھیجو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگا کر ان کے لیے دعا فرمائی تو ان کی آنکھیں تندرست ہو گئی، گویا کہ ان میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی کچھ دیر ان کے میدان میں جا کر اترو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر خوشی اور غمی میں شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تینوں خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خلافت میں آپ ان کے مشیر رہے اور ان تینوں سے آپ کی رشتہ داری بھی تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ آپ کا 35 ہجری زمانہ خلافت سے 40 ہجری تک کا ہے دور خلافت۔ بدقسمتی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت افراتفری کا دور رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہو سکا۔ مدینے میں باغیوں اور بلوائیوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر چکے تھے۔ نئے خلیفہ کا تقرر نہایت ضروری تھا تاکہ امن و امان اور نظم بحال کیا جا سکے۔ چنانچہ انصار اور مہاجرین نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ منصب خلافت سنبھال لے۔ آپ نے کئی بار انکار کیا، آخر لوگوں کے اصرار پر مان لیا۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی آپ کے سامنے سب سے اہم مسئلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ یعنی قصاص کا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ جن باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اسلامی فوج مدینے سے باہر سرحدوں پر تھی اور مدینے میں باغیوں اور بلوائیوں کا راج تھا۔ ان حالات میں باغیوں سے قصاص لینا عملی طور پر ناممکن تھا۔ ادھر شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا دعویٰ کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو باغیوں سے قصاص لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری سے معزولی کا حکم جاری کر دیا تھا، جسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان حالات میں باغیوں سے قصاص لینا ممکن نہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً قصاص لیں ورنہ ان کو بھی باغیوں کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ قصاص میں تاخیر ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے ایک بڑا لشکر لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بدقسمتی سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئی۔ آخر فرقین کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو شکست ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہوئی، جن کو عزت و احترام سے واپس مدینے میں رخصت کر دیا گیا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اور جنگ برپا ہوئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔
اس جنگ میں جنگ جمل سے بھی زیادہ فرقین کا جانی نقصان ہوا۔ پھر صلح کے لیے طرفین کے 2 ثالث مقرر ہوئے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالث حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا اور یہ فیصلہ بھی ناکام ہوا۔ اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ مشرقی علاقے عراق، بصرہ اور حجاز کا علاقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شامل تھا، اور شام اور مصر کے علاقوں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس صورتحال نے اسلامی وحدت کو کمزور کر دیا، مرکزیت ختم ہو گئی، اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا، مسلمانوں کو داخلی انتشار کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوسرا اہم مسئلہ خوارج کی بغاوت تھی۔ خوارج جنگ صفین کے بعد کی پیداوار تھے۔ وہ انار کی اور انتشار پسند تھے۔ انہوں نے بغاوت کر دی اور نہروان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے شکست کھائی، لیکن یہ فتنہ پرورگر وہ باز نہ آیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بیک وقت شہید کرنے کی سازش کی۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور ابن ملجم خارجی نے آپ پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا اور کئی وار کیے، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور تیسرے دن 20 رمضان المبارک 40 ہجری کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ تھی۔ آپ کے فضائل: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اوصاف کمالات کا مرقع تھے۔ آپ کی پرورش اور تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ صاحب علم و فضل مجتہد صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ بہت بہادر اور شجاع تھے، سادگی پسند تھے، امانت اور دیانت والے تھے، عمدہ خطیب اور شاعر تھے، بہترین قاضی تھے، نرم مزاج اور رحم دل تھے، درویش تابع لیکن فیاض تھے، اور عابد و زاہد تھے۔ صلح نامہ حدیبیہ آپ نے تحریر کیا تھا۔ یمن کے والی بھی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر آپ نے غسل اور تجہیز کا انتظام کیا تھا۔ امیر المومنین بننے کے بعد بہت سی اصلاحات کی، ذمیوں سے اچھا سلوک کیا، عدل و انصاف قائم کیا اور دین کی اشاعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے چند احادیث ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن نفرت نہیں رکھتا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پیار سے فرمایا، اے ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیے، اے ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کا باپ کا لقب دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی حالات زندگی: نام و نسب: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بن اسد بن ہاشم تھا۔ آپ پہلی ہاشمیہ تھی کہ خاندان بنو ہاشم میں منسوب ہوئی، اسلام لائے اور ہجرت فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد بھی، یعنی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے۔ آپ میانہ خد مائل بپستی تھے، دوہرا بدن، سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے، باقی تمام جسم پر بال لمبے اور گھنی داڑھی گندم گو تھے۔ آپ کی خصوصیت:
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی عمر سے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کو ہجرت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینے میں پہنچ گئے، سوائے ایک جنگ تبوک کے، اور تمام لڑائیوں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک جاتے وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا عامل یعنی قائم مقام بنا گئے تھے۔ جنگ احد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے تھے۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھا اور پہلے سے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب کوئی شخص اس نام سے آپ کو پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک روز آپ گھر سے نکل کر مسجد میں آئے اور وہیں پڑھ کر سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا تو ان کے جسم سے مٹی پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ خلافت علوی کے اہم واقعات۔ بیعت خلافت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایک ہفتہ بعد 25 ذی الحجہ 35 ہجری کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں بیعت عام ہوئی۔ شہادت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدینہ منورہ میں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا زور تھا۔ انہوں نے اول اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کر انتخاب خلیفہ کے نام پر آمادہ کیا۔ بلوائیوں میں زیادہ تعداد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مائل تھی۔ اہل مدینہ کی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کثرت آرا تھی۔ لوگ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو مجھ کو خلیفہ انتخاب کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہم مجھ کو خلیفہ تسلیم نہ کریں۔ یہ سن کر لوگ اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے اور جہاں تک ممکن ہوا ان کو جمع کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے اور اکثر نے بیعت کر لی۔ ازواج و اولاد۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باوقات مختلف 9 بیویاں کیے جن سے 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کا پہلا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جن کے بطن سے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت ہونے کے بعد آپ نے سیدہ ام البنین بنت حرام کلابیہ سے نکاح کیا، جن کے بطن سے سیدنا عباس، سیدنا جعفر، سیدنا عبداللہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ سلسلہ نصف۔ آپ کا صرف سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا محمد بن الحنفیہ، سیدنا عباس اور سیدنا جعفر رحمہم اللہ سے چلا، باقیوں کی نسل باقی نہ رہی۔ آپ کے فضائل۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ میں تم کو اسی طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا؟ ہاں، اتنی بات ضرور ہے
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جنگ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم وہ دوں گا جس کے ہاتھ پر خلافت فتح ہوگا اور جس نے اللہ اور رسول کو خوش کر لیا ہے۔ اگلے روز صبح کو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر تھے کہ دیکھیں وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور جھنڈا سپر کیا اور قلعہ فتح ہوا۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ الہ یہ میرے کنبے کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ پھر فرمایا کہ الہ جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں میں بھائی چارہ کرایا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہر ایک میں سے مواقع قائم کرا دی لیکن میں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم سب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ معاملہ فہم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سنت کا اب کوئی واقف نہیں رہا۔ تو سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔